تو یہ ہے جناب کراچی کا گندہ ترین چہرہ۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے تمنیل دیا تھا کہ کراچی کا خوبصورت ترین چہرہ، جس میں میں نے بحریہ ٹاؤن کو دکھایا تھا۔ تو اس کے دونوں پہلوں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ ہے کراچی کا گندہ ترین چہرہ یا رخ یا پہلو، کیونکہ اگر آپ کراچی کو ہر طرف سے نہیں دیکھتے تو پھر ایک ون سائیڈڈ آبزرویشن ہوتا ہے۔ تو کراچی بہت بڑا شہر ہے، جو کہ پاکستان کا تو سب سے بڑا شہر ہے اور دنیا کے دوسری تیسری نمبر پر بڑا شہر ہے، لیکن یہاں جو ہے نا صفائی کا انتظام بالکل گندہ ہے۔ اور دیکھیں نا، اس کے ساتھ ان جھونپڑیوں میں لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو جو بھی ہے لیکن انسان تو ہے نا۔ تو ویڈیو میں تو آپ کو یہ کراچی کا اردو بازار ہے، جہاں میں سیر کرنے کے لیے گیا تھا اور موٹر بائک پہ گھوم رہا تھا کہ اچانک ان پولیس والوں نے مجھے روکنے کا اشارہ کیا۔ اور کراچی والوں مبارک ہو، بالخصوص خواتین کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ کراچی میں خواتین کے لیے پنک بسز کا ایک سٹاپ جانا ہے یا تمام سٹاپ جانا ہے۔ یہ جو بسز آپ کو نظر آتے ہیں گلابی رنگ کے، اور کچھ پہ کچھ اشتہارات بھی لگائے گئے ہیں۔ تو یہ ہے پیپلز بس سروس کراچی۔ تو یہ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس کا نام ہے پیپلز بس سروس، اور شارٹ میں آپ اس کو کہتے ہیں PBS۔ تو یہ سروس ہے، یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، یعنی عوام کے لیے ہے، اور اس میں ہر ایک جا سکتا ہے۔ 50 روپے اس کا ٹکٹ ہے، اور اس کے 9 روٹس ابھی تک فنکشنل ہے۔ تو ان تمام روٹس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گورنمنٹ نے حیدرآباد میں پیپلز بس سروس کا آغاز کیا ہے، یعنی PBS پیپلز بس سروس، اور یہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ ہے۔ اس طرح حیدر چوک سے براستے ہٹلی بائی پاس، تو پھر یہ ان سٹاپ سے جاتے ہوئے آگے جائیں گے۔ اس کا مقبرہ ایک قسم کا گنبد بنایا گیا ہے، کوئی کچھ کم لیول کا آدمی تھا۔ تو اس طرح جو ہے نا، یعنی یہاں بھی اس دنیاوی لیول کا اظہار کیا گیا ہے۔ بہرحال ان باتوں میں اب ہم نہیں پڑھتے۔ بہرحال یہ لوگ جو ہے قبر میں نیچے پڑے ہیں، خواہ وہ بڑے بڑے آدمی تھے یا چھوٹے چھوٹے آدمی تھے، اب ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ ان پر بنے ہوئے بڑے بڑے ڈومز اور گنبد، اس کی کوئی معنی نہیں ہے۔ ٹھٹا جو ہے یہ ایک ایسا شہر تھا کہ دارالخلافہ تھا مغل دور میں۔ تو مغل کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے اور جو حکمران ہوتے تھے سندھ کے، تو ٹھٹا میں ہوتے تھے، اس لیے یہاں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، مسجد شاہ جہاں، وہ میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن ابھی جو جتنے بھی حکمران تھے، امراء، زعماء اور بڑے بڑے لوگ تھے، تو یہاں ٹھٹا ہی میں رہتے تھے۔ تو اس لیے ان کے جو فوت ہو جاتے تھے تو ان کے مقبرے بھی یہاں پر بنائے گئے ہیں۔ تو اس کا جو پس منظر ہے اس قبرستان کا، وہ یہ ہے کہ ٹھٹا چونکہ مغل حکمرانوں کے دور میں سندھ کا دارالخلافہ تھا، تو یہاں جو جتنی بھی حکمران تھے یا بڑے بڑے لوگ تھے یہاں رہتے تھے، اور جب فوت ہو جاتے تھے تو اس قبرستان میں دفن کیے جاتے تھے۔ اب دیکھیں نا، یہ اس علاقے میں اس دور میں وہ گاڑی تو نہیں تھی نا، تو یہاں گھوڑے اور اونٹ اور جو ہے ہاتھیوں کی بڑے بڑے افواج یہاں سے لے کر 18ویں صدی عیسوی تک ٹھٹا سندھ کا سب سے بڑا اور مشہور شہر تھا۔ پھر سندھ کا دارالخلافہ حیدرآباد بنا اور موجودہ وقت میں کراچی ہے، یعنی پہلا جو ہے سندھ کا دارالخلافہ ٹھٹا تھا، پھر حیدرآباد بنا، اب کراچی ہے۔ تو اس طرح یہ اس کی تاریخی اہمیت ہے۔ یہاں دور شاہ جہاں کا ایک انتہائی خوبصورت اور تاریخی مسجد بھی موجود ہے۔ یہ ہے کراچی کینٹ، اور کراچی کینٹ سے لے کے میں کماڑی تک آپ کو چکر دیتا ہوں، آپ کو سیر کراتا ہوں۔ تو کراچی کینٹ جو ہے یہ کینٹ اسٹیشن ہے، یعنی یہاں کینٹ اسٹیشن بھی واقع ہے، اور اس کینٹ اسٹیشن کے ساتھ آپ کو بہت سارے ہوٹلز بھی ملتے ہیں، سستے ہوٹلز بھی ملتے ہیں۔ تقریباً 1000 سے لے کے آپ کو ملتے ہیں 1200 1500
اور 2000 تک آپ کو یہاں بہترین ہوٹلز بھی ملتے ہیں کراچی کینٹ میں. یعنی کراچی کینٹ جو ہے آپ اس کو اس طرح آئیں گے کہ کراچی کینٹ اسٹیشن، تو آپ جب کراچی کینٹ اسٹیشن یعنی کینٹ ریلوے اسٹیشن، تو کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ پھر آپ کو بہت سارے ہوٹلز ملتے ہیں جہاں آپ رات گزار سکتے ہیں، اور بہت خوبصورت جگہ ہے، چکر کی جگہ ہے، سیر کرنے کی جگہ ہے. اور آپ اگر کراچی کو آتے ہیں سیر کے لیے یا گھومنے کے لیے تو ضرور کراچی کینٹ آئے. تو میں خود بھی کراچی کینٹ آیا تھا، اور کراچی کینٹ میں نے تقریباً 15-20 دن وہاں ہوٹل کا کمرہ لے کر میں نے یہاں سے ساری کراچی کو ایکسپلور کیا اور سیر کیا، کیونکہ اور جگہ آپ کو کمرے نہیں ملتے ہیں. تو آج تو میں صرف آپ کو کراچی کینٹ سے لے کے کیماڑی تک آپ کو چکر لگواتا ہوں، سیر کراتا ہوں، کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے. میرے اپنے اندازے کے مطابق کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے مجھے زیادہ لگتی ہے. تو اس لیے بہت بڑا شہر ہونے کی وجہ سے کراچی کو مختلف اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے. تقریباً کراچی کے 7 اضلاع ہے، تو اس میں کیماڑی ایک الگ ضلع ہے. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا شہر ہے کہ اس میں 7 اضلاع ہے، اور کیماڑی پھر ایک الگ ضلع ہے. لیکن یہ کیماڑی جو ہے نا، جب آپ مطلب ہے کہ آپ مشرق مغرب اس طرح کے اگر آپ دیکھتے ہیں نا، تو ساحل سمندر جو ہے یہ واقعہ ہے یعنی مغرب کی طرف جہاں سورج غروب ہوتا ہے. تو جب آپ مغرب کی طرف اپنا مطلب سیدھا کھڑے ہو جائے، مغرب کی طرف آپ کا منہ ہو، چہرہ ہو، تو یہ کیماڑی اس طرح کے جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے یہ دائیں جانب واقع ہے. اور پھر اس پہ مطلب ہے کہ اس طرف آپ جائیں گے بلوچستان کی طرف، اور پھر جو ہے نا اس کے مطلب ہے کہ بائیں جانب یہ جو ہے پھر آپ ٹھٹھا کی طرف آئیں گے. تو اس طرح یعنی میں نے آپ کو اس کی جو لوکیشن ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس طرح یہ مطلب ہے کہ وہ جو بلوچستان جس طرح منوڑا یہ کیماڑی ضلع میں ہے یا اس کے ساتھ دوسرے ضلع میں ہے، لیکن آپ بالکل آسانی کے ساتھ کیماڑی سے جو شیرشاہ کباڑی مارکیٹ ہے وہاں سے اگر آپ آنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ جو ہے کراچی کینٹ سے آنا چاہتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں یعنی آپ اگر شیرشاہ مارکیٹ سے آتے ہیں تو 15-20 منٹ میں آپ ادھر پہنچ سکتے ہیں، یا اگر آپ کراچی کینٹ سے آتے ہیں تو تقریباً آدھا گھنٹہ میں آپ ادھر پہنچ سکتے ہیں. کراچی میں یہ 2 مشہور بیچز ہے، ایک ہے سی ویو جو کہ کلفٹن میں واقع ہے، اور ایک یہ ہے منوڑا بیچ. وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن آج میں آپ کو دکھاتا ہوں منوڑا بیچ، اس کی سیر کراتا ہوں اور کچھ معلومات بھی شیئر کرتا ہوں. تو یہ ہے منوڑا بیچ، اور ایک کیماڑی میں واقع ہے. تو آپ یہاں جا سکتے ہیں کراچی کینٹ سے یا کیماڑی سے یا جہاں سے بھی آپ آسانی کے ساتھ، اتنا دور نہیں ہے، اور آج کل تو ٹرانسپورٹ سسٹم بھی بہتر ہو چکا ہے. تو آپ آسانی کے ساتھ کسی سے بھی پوچھیں تو آپ منوڑا بیچ جا سکتے ہیں. آپ منوڑا آئیں گے، پھر کشتی میں 100 روپے دے کر کشتی میں آئیں گے، اور کشتی کے بعد پھر اگر آپ سوزوکی میں جاتے ہیں تو 50 روپے دے کر آپ اس ساحل پہ آ سکتے ہیں، یا اگر آپ پیدل آنا چاہتے ہیں تو 30 منٹ میں آپ اس بیچ کو پہنچ سکتے ہیں. یہ ٹور ہے میرا منوڑا سے ٹاور کی طرف، تو آپ سیر بھی کریں اور میں آپ کو امیزنگ معلومات بھی دیتا ہوں. تو منوڑا جو ہے ایک سیاحتی مقام ہے کراچی میں، جو کہ کیماڑی میں واقع ہے، اور منوڑا ساحل ہے، تو اس پہ میں آ گیا تھا. پھر جب منوڑا سے آپ واپس جاتے ہیں تو آپ مطلب ہے کہ اگر کراچی کینٹ جاتے ہیں تو ٹاور سے ہوتے ہوئے آپ آگے جائیں گے. یہ جو اونچی کلاک ٹاور آپ کو نظر آتا ہے، جس میں کلاک بھی ہے،
جس کو گھنٹہ گھر کہا جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کو اس علاقے کو ٹاور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کلاک ٹاور ہے یا اس کی وجہ تسمیہ کچھ اور ہے۔ تو اگر کسی کو ایگزیکٹ معلومات ہو تو آپ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اچھا، تو یہ تھا ہمارا امیزنگ ٹور منوڑا سے ٹاور تک۔ مزید معلومات کے لیے میں آپ کو مزید سیر بھی کراتا ہوں کراچی کا اور امیزنگ معلومات بھی دیتا ہوں۔ یہ ٹور ہے ہمارا ٹاور سے لے کے کراچی کینٹ تک، یعنی کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن تک۔ تو یہاں سے ہم روانہ ہوتے ہیں ٹاور، جو کہ بہت مشہور جگہ ہے، جہاں سے پیپلز بس سروس یہاں سے مختلف شہروں کو جاتی ہے۔ تو آپ اگر کہیں بھی پیپلز بس سروس میں جانا چاہتے ہیں، یعنی وہ جو ریڈ بس ہے نا، ابھی اس کا جو آغاز ہوا ہے، تو زیادہ تر بسز اس سروس کے یہاں ٹاور سے روانہ ہوتے ہیں، اور ٹاور یہاں نزدیک ہے۔ تو اس ٹاور سے اب ہم چکر لگاتے ہیں کراچی کینٹ تک، یعنی جس کو کہا جاتا ہے کراچی کینٹ، اور کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن بھی ہے اس کے ساتھ۔ تو ہم ادھر چکر لگائیں گے اور بہت زبردست سیر آپ کو میں کراتا ہوں، کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے، خوبصورت شہر ہے، بڑے بڑے پلازوں کا شہر ہے، اور بڑے بڑے مارکیٹس ہیں، اور اس علاقے میں اچھے اچھے سڑکیں ہیں۔ کچھ علاقے تو کافی گندا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں، لیکن اس ویڈیو میں آسانی اس طرح کی تمام حالات سے میں نے اپنے آپ کو باخبر کر دیا۔ تو ابھی میں کراچی سے نکل رہا ہوں، اب یہ شاہراہ فیصل پہ میں جا رہا ہوں، اواری ہوٹل سے میں آگے جا رہا ہوں اس شاہراہ فیصل پہ۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ کراچی میں سب سے خوبصورت شاہراہ جو ہے وہ شاہراہ فیصل ہے، تو اس پہ میں اب جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے کراچی سے نکلنے کا الگ روٹ کا انتخاب کیا ہے۔ میں حیدرآباد سے موٹر وے پہ آیا تھا، لیکن پھر میں نے معلومات حاصل کر کے ابھی میں شاہراہ فیصل سے آگے ٹھٹھا کی طرف نکلوں گا حیدرآباد کو۔ تو اس طرح میں جا رہا ہوں، تو میں کچھ مشورے یہاں کے کراچی والوں کو دینا چاہوں گا، کیونکہ یہ ان کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اگر کوئی ویڈیو دیکھتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اس خوبصورت سڑک اور شاہراہ کی سیر کریں گے اور اتنی بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز دیکھ سکیں گے اور اس خوبصورت شہر کو دیکھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شاید کہ کسی آدمی کو، کسی فرد کو یا اس کو کوئی فائدہ بھی مل جائے میری باتوں سے۔ اور دوسرا، میں حکومت کو بھی کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں، تو میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ حکومت کو میں کون سے مشورے دینے والا ہوں۔ کراچی میں جو گورنمنٹ ہے اس کو جو میں مشورے دیتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میں نے جو ایز آبزرور میں نے کراچی کے جو مسائل پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، تو ان میں 3 جو ہے سر فہرست ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ صفائی کا ہے، دوسرا ہے پانی کا، تیسرا ہے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کا۔ لیکن ان تینوں کا جو بڑا، ان تینوں کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک اور ہے، اور وہ ہے گڈ گورننس۔ تو پھر گڈ گورننس میں یعنی وہ ان تمام مسائل کا سردار ہے۔ گڈ گورننس نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی گڈ گورننس کراچی میں نہیں ہے۔ اس بات کا میں پوری یقین سے میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہاں گڈ گورننس نہیں ہے، اور یہ میں اعتراض کر کے نہیں کہتا، بلکہ میں اصلاح کے لیے بتاتا ہوں کہ میں نے آبزرو کیا کہ آپ کا گورننس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ میں نے سارے پاکستان کا وزٹ کیا، تو اس لحاظ سے کے پی اور پنجاب کافی آگے ہے، لیکن سندھ میں ایز اے ہول اور کراچی میں خصوصی طور پر
گڈ گورننس نہیں ہے۔ تو اگر گڈ گورننس پیدا ہو جائے تو اس گڈ گورننس میں سب سے سرفہرست چیز جو ہے وہ پولیس کے پرفارمنس ہے۔ پولیس کی پرفارمنس بالکل خراب ہے، انتہائی کرپٹ ہے، کیونکہ میں اپنے آنکھوں سے میں نے دیکھا اور میں نے آبزرو کیا اور میں خود اس کا شکار رہا، ورنہ میں اس طرح کی بات نہ کرتا۔ ویسے میں تو دیکھ رہا تھا، لیکن کراچی میں مجھ سے 500 روپے رشوت لی گئی۔ پھر حیدرآباد سے جب میں نکلا جمشورو پہ، ایک موبائل والے نے مجھ سے پیسے لیے۔ پھر اس جمشورو سے جب آپ آگے جاتے ہیں سیون شریف کی طرف، تو وہاں جو ٹول پلازا آتا ہے، تو وہاں ایک نام ہے مجھ سے بھول گیا، وہاں ایک پولیس نما شخص نے مجھ سے 300 روپے لے لیے، ورنہ وہ مجھے بڑی دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ نے 5000 روپے دینے ہیں۔ تو اس طرح انتہائی کرپٹ پولیس ہے ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا بیہیویئر بھی بالکل فرینڈلی نہیں ہے، دوستانہ نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ ایز اے ہول سندھ کے تمام پولیس جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہو تو مطلب ہے کہ 0.01 اس کے بعد اگر اس طرح کے پرسنٹیج بنتا ہے تو ہوں گے، لیکن اس طرح جو ہے نا سب سے اہم ترین بات ہے پولیس ریفارمز، کہ سب سے پہلے اس میں جو کرپشن ہے اس کے لیے ایمرجنسی کی بنیادوں پر کام کرے، تو اس طرح انتہائی سخت ترین ایمرجنسی نافذ کیا جائے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ مشورے ہے، لیکن آپ خود خوب جانتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ کے پی میں یہ بہت حد تک بہتر ہو چکے ہیں، پنجاب میں بھی اچھے ہیں، لیکن سندھ میں آپ ان کو اچھے کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو مطلب ہے کہ راستوں میں جو موبائل والے گھومتے ہیں نا، جب کسی مشکوک آدمی کو دیکھتے ہیں تو اس پہ اس طرح جپٹتا ہے جیسا کہ وہ بہت بڑا مجرم ہو، اور اس کو پکڑنا ہے، پھر اس کو پکڑتے ہیں اور اس سے اس طرح تلاشی لیتے ہیں جس طرح کہ اس نے کوئی بڑا جرم کیا ہو۔ تو اگر اس کا کوئی واسطہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ بتائیں گے، اگر واسطہ نہ ہو تو پیسے لے کے اس کو چھوڑتا ہے یا اپنے موبائل میں بٹھاتا ہے، بہت مطلب کہ اس طرح انداز سے کہ وہ ڈر جائے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ پولیس ریفارمز جو ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ میرے خیال میں اگر پولیس کی ریفارمز پر توجہ دے دی سندھ گورنمنٹ تو انشاءاللہ کہ تمام سندھ جو ہے وہ بہت ترقی کرے گا، بہت آگے جائے گا، اور کراچی تو بہت آگے جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو صفائی ہے، ستھرائی ہے اور پانی اور اس طرح جو ہے نا انفراسٹرکچر، اس حکومت کی میں سب سے ایک بات کی تعریف کرتا ہوں جو کہ بہت زیادہ قابل تعریف ہے، اور وہ ہے موجودہ وقت میں انہوں نے جو PBS یعنی پیپلز بس سروس کا آغاز کیا ہے، تو یہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، کیونکہ پچھلے سال جو میں آیا تھا تو یہ نہیں تھا 2022 میں، لیکن 2023 میں آیا، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس طرح